ریاکاری سے کیا مراد ہے؟ ریا سے مراد دکھاوا ہے، دکھاوا یعنی اللہ پاک کی عبادت یا نیک اعمال کے ذریعے لوگوں سے اپنی عزت اور شہرت کی خواہش رکھنا کہ میرے اس عمل پر لوگوں میں میری واہ واہ ہو، لوگ مجھے اچھا اور نیک سمجھے۔ ریا کرنے والے کو ریاکار کہتے ہیں، ریاکار۔ ریاکاری اس کے اوپر ہم آج سننے کی کوشش کر رہے ہیں، سنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا ریاکاری کا شمار جہنم میں جانے والے اعمال میں ہے؟ سن لیجیے، ریاکاری کا شمار جہنم میں لے جانے والے اعمال میں ہوتا ہے۔ چنانچہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کو جنت میں لے جانے کا حکم ہوگا، یہاں تک کہ جب وہ جنت کے قریب پہنچ کر اس کی خوشبو سونگیں گے اور اس کے محلات اور اہل جنت کے لیے اللہ پاک کی تیار کردہ نعمتیں دیکھ لیں گے، ندا دی جائے گی، کہا جائے گا انہیں لوٹا دو، انہیں واپس کر دو، کیونکہ ان کا جنت میں کوئی حصہ نہیں۔ تو وہ ایسی حسرت لے کر لوٹیں گے، ایسی لے کر حسرت واپس آئیں گے کہ جیسے اولین آخرین نے نہ پائی ہو، ایسی ندامت ہوگی ان کو، ایسی۔ پھر وہ عرض کریں گے یا اللہ اگر تو وہ نعمتیں دکھانے سے پہلے ہی ہمیں جہنم میں داخل کر دیتا جو تو نے اپنے محبوب بندوں کے لیے تیار کی ہیں تو ہم پر زیادہ آسان ہوتا۔ تو اللہ پاک ارشاد فرمائے گا اے بدبختو، میں نے ارادہ تن تمہارے ساتھ ایسا کیا ہے، جب تم تنہائی میں ہوتے تو میرے ساتھ اعلان جنگ کرتے، اور جب لوگوں کے سامنے ہوتے تو میری بارگاہ میں دوگلے پن سے حاضر ہوتے، نیز لوگوں کو دکھلاوے کے لیے عمل کرتے، جبکہ تمہارے دلوں میں میری خاطر اس کے بالکل برعکس صورت ہوتی، لوگوں سے محبت کرتے اور مجھ سے محبت نہ کرتے، لوگوں کی عزت کرتے اور میری عزت نہ کرتے، لوگوں کے لیے عمل چھوڑ دیتے تھے مگر میرے لیے برائی نہ چھوڑتے تھے۔ آج میں تمہیں اپنے ثواب سے محروم کر کے ساتھ ساتھ اپنے عذاب علیم کا مزہ بھی چکھاؤں۔ اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ یہ دکھاوے کے لیے عبادت کرنے والے کا عمل ضائع ہو جاتا ہے، قرآن پاک اس پر گواہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى کالذی ينفق مالہ رئاء الناس۔ اللہ پاک سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اپنے صدقے باطل نہ کرو، احسان رکھ کر اور ایذا دے کر، کہ اس طرح جو اپنا مال لوگوں کو دکھاوے کے لیے خرچ کرے تو یہ جو ہے اس کا باطل ہو جائے گا، اور دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے والے نادانوں کے اعمال برباد ہونے کے متعلق اللہ پاک قرآن پاک میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون۔ سورہ ہود پڑھے گی تو امیدہ انشاءاللہ یہ آیت مبارکہ آپ کو مل جائے گی کہ جو دنیا کی زندگی اور آرائش چاہتا ہے ہم اس میں ان کا پورا پھل دیں گے اور اس میں کمی نہ دیں گے۔ یہ ہیں وہ جن کے لیے آخرت میں کچھ نہیں مگر آگ اور حقارت کیا گیا، جو کچھ وہاں کرتے تھے اور برباد ہوئے ان کے عمل، جو ان کے عمل تھے۔ وَبَاطِلُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کچھ کرتے تھے نا وہ برباد ہو گیا عمل۔ تو یہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ کہہ رہی جو زندگی کی دنیا کی زندگی اس کی آرائش چاہتا ہوتا نا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہم اس کو پورا، ان کا پورا پھل دیں گے اور اس میں کمی نہ دیں گے۔ یہ ہیں وہ جن کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں، آخرت میں نہیں حصہ، ان کے لیے آگ ہے
اور جو کچھ وہاں کرتے تھے اللہ پاک فرماتا ہے وہ برباد ہوئے ان کے جو جو عمل تھے۔ تو یہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ ریاکاروں کے حق میں نازل ہوئی ہے، ریاکاروں کے حق میں، لوگوں پر اپنی دھاگ بٹھانے کے لیے مال خرچ کرنے والے ریاکاروں کو شیطان کے دوست قرار دیا گیا۔ اللہ پاک پارہ نمبر 5 سورہ النساء میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا، اور وہ جو اپنے مال لوگوں کو دکھاوے کو خرچ کرتے ہیں اور ایمان نہیں لاتے اللہ اور نہ قیامت پر، اور جس کا ساتھی اور مشیر شیطان ہوا تو کتنا بڑا یہ ساتھی اور مشیر ہے، مصاحب ہے۔ تو یہ جو ساتھی اور مشیر شیطان کا ہونا یہ خطرناک ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا یہ لوگوں پر اپنی داغ بٹھانے والے اور مال خرچ کرنے والے جو ہے یہ ریاکاروں کو شیطان کا دوست قرار دیا گیا، اور دکھاوے کی نماز پڑھنے والے بد نصیبوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ اللہ کرے یہ سورہ ماعون بھی کی کچھ آیتیں میں نے پڑھی ہے، تو اللہ پاک یہاں بھی ارشاد فرماتا تو ان نمازیوں کی خرابی ہے جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں اور وہ جو دکھاوا کرتے ہیں اور برتنے کی چیز مانگنے سے بھی نہیں دیتے۔ الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ تو یہ قرآن پاک کی میں نے کچھ آیات بیان کی ہیں، انشاءاللہ عز و جل موقع ملا تو کل حدیث مبارکہ کی روشنی میں بھی ہم جو ہے ریاکاری کے اوپر کچھ سننے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ ان سے ہمیں سبق یہ مل رہا ہے کہ ہم بندے ہیں اللہ پاک کے، ہمیں اپنے رب کے لیے کام کرنا چاہیے۔ دنیا آٹومیٹک خوش ہو جائے گی، دنیا کے چکر میں دنیا خوش ہو نہ ہو، آپ کو اپنی بات جو ہے اللہ رسول کی رضا کے لیے کریے۔ دنیا والے اگر آپ کی ناراض ہو بھی گئے تو اللہ پاک اس کا کوئی اور بدل عطا فرما دے گا، اور لیکن اگر دنیا کے یعنی کہ خوش کرتے کرتے آخرت برباد ہو گئی نا تو یہ بیڑا غرق ہے۔ بارہا علمی تجھے سمجھا چکے، مان یا مت مان آخر موت ہے۔ تو جب آخری یہی ہے فائنل، تو اس کے اوپر پھر ہمیں دنیا کو منع نہیں کر رہا، دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کو بہتر رکھیے۔ آپ کو کہاں شریعت نے کہا ہے کہ دنیا نہ کمائیے، لیکن دنیا کو طریقہ کار جو ہے شریعت کے مطابق کریں گے تو پھر فائدہ ہوگا۔ دنیا کے ساتھ جب تک آپ یعنی کہ جو بھی کام کرنا ہے، آپ نے کھانا ہے، پینا ہے، نوکری کرنی ہے، آپ نے شادی ہے، بیاہ ہے، کچھ بھی ہے، آپ کی رہنمائی کی ہے شریعت نے، تو اس کے مطابق آپ جو ہے ترکیب بنائیے تو یہ سارے کام جائز ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ وہ یار اگر ہم نے یہ کام نہ کیا نا تو لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، کچھ نہیں کہیں گے، لوگ کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون، بس ختم ہو جائے گی بات۔